ہاں تو جناب کتاب الاوائل امام ابن عاصم کی کھول ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اس امت میں پہلی دفعہ بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا کہ ان کا پیٹ بھر گیا تھا اور چربی والا ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تھا ان کا۔ تو یہ پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ دعا لگی تھی کہ کچھ اور لگا تھا۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے مرزا صاحب۔ الاوائل ابن ابی عاصم میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ رہی بات کہ ویڈیو میں پھر آپ کے جو کارندے ہیں انہوں نے سکرین شاٹ لگایا، اب وہ سکرین شاٹ ایک تو اردو ترجمے کا لگایا، اردو ترجمہ کسی کتاب کا ہے، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت لگائی، انہیں بھی پتہ چل گیا، اور وہ مرزا صاحب کی اجازت سے ظاہر ہے وہ سکرین شاٹس لگتے ہیں یا امیجز لگتے ہیں، اور پھر اپلوڈ جو ہوتی ہیں ویڈیوز مرزا صاحب کی اجازت سے ہوتی ہیں۔ مرزا صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں جھوٹا ہوں، اور ان کے پیروکاروں کو بھی پتہ چل گیا کہ الاوائل ابن ابی عاصم میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اس لیے وہ الاوائل ابن ابی عاصم کا سکرین شاٹ یا سکین نہیں دے سکے۔ انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت وہاں لگا دی، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 35,735 نمبر روایت ہے، 35735 نمبر۔ اچھا، اس کی سند مرزا صاحب نے پڑھی نہیں، جان بوجھ کے حق کو چھپایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا علمی کتابی ہوں اور میں حق بیان کرتا ہوں۔ اچھا مرزا صاحب، آپ نے کئی دفعہ یہ حق بیان کیا ہوا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت وہ سماع کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم کے علاوہ جہاں بھی مدلس کی آن والی روایت آئے گی تو آپ نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ محدثین کا یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی آن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، سماع کی تصریح جب تک نہیں اس وقت تک اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ نے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے کہ محدثین کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ مدلس کی آن والی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی سند کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب، آپ مصنف ابن ابی شیبہ سے یہ روایت نکالیے۔ امام ابن ابی شیبہ نے فرمایا حدثنا جریر ام مغیرۃ عن الشعبی۔ امام ابن ابی شیبہ کے استاد تو جریر ہیں، ان کے استاد مغیرہ ہیں، اور ان کے استاد شعبی ہیں اس روایت میں۔ اب یہ مغیرہ کون ہیں؟ یہ مغیرہ بن مقسم الضبی ہیں جو کہ مدلس ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے ان کو مدلس کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب طبقات المدلسین میں تیسرے طبقے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ طبقات میں تقسیم کرتے ہیں مدلسین کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ تیسرے طبقے والا راوی جو ہے اس کی تدریس مضر ہوتی ہے اور سماع کی تصریح کے بغیر اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ تو طبقات کو مانتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو مدلس ہے اس کے سماع کی تصریح ہونا لازم ہے، اور اس پر آپ محدثین کا اجماع نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو بسم اللہ کریں، علمی کتابی ہونے کا ثبوت دیں۔ اور یہ جو روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے 35,735 نمبر آپ نے پیش کی ہے کہ اول من خاطب جالسا معاویہ حین کابرا وکاسرا شہمہ وعظم بطنہ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے بیٹھ کر خطبہ دیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا، چربی زیادہ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اور بیٹھ کر خطبہ دینے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ روایت مغیرہ بن مقسم الضبی نے، جو کہ مدلس ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ بیان کی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں ضعیف روایات پیش نہیں کرتا، لوگ ضعیف روایات پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے اپنا پمفلٹ جو ہے اس کے ہر سرے ورق پر یہ بات لکھی ہے کہ ضعیف روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے میں نے یہ پمفلٹ تیار کیا ہے۔ تو مرزا صاحب، ضعیف روایت کے فتنے میں تو لوگوں کو آپ ڈال رہے ہیں۔ آپ کے اسی پمفلٹ میں بھی 2 درجن سے زیادہ روایات کی ہم نے نشاندہی کر رکھی ہے جو آپ نے ضعیف درج کی ہوئی ہیں، اور یہ روایت بھی آپ نے صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں پیش کر دی۔ کیا آپ کو شرم نہیں آئی؟ یا تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ جہالت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا راوی مغیرہ کون ہے، جہالت ہے آپ کی، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری جہالت نہیں ہے تو پھر یہ ہٹ درمی ہے
اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو آپ نے کیا ہے۔ پہلا جھوٹ آپ نے بولا کہ الوائل ابن ابی عاصم میں یہ روایت موجود ہے، آپ کو چیلنج ہے ساری زندگی آپ الوائل ابن ابی عاصم سے یہ روایت نکال کے دکھائیں، نہیں ملے گی آپ کو۔ پھر آپ کے جو کارندے ہیں انہوں نے آپ کی اجازت سے جو سکین لگائے ہیں وہاں مصنف ابن ابی شیبہ کا سکین لگا دیا، اس میں بھی مغیرہ بن مقسم مدلس ہیں اور وہ روایت ان سے بیان کر رہے ہیں، اور آپ بار بار یہ بیان کر چکے ہیں کہ مدلس کی ان والی روایت بغیر سماع کی تصریح کے قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے علمی اور کتابی ہیں؟ یہ جھوٹا نعرہ ہے آپ کا، ہم پہلے بھی اس کو آشکارا کرتے رہے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہ نعرے جھوٹے ہیں جو آپ لگاتے ہیں۔